آپ سب کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ ایک شخصیت تھی جنہوں نے کہا تھا ایک دور آئے گا کہ مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنیں گے اور عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنیں گی۔ تو آپ خود سوچے 1500 سال ایک بات گئی، وہ کون شخصیت تھی؟ سب کو سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوش ہوں گے۔ تو اس وقت کے دور میں یہ بات کہی وہ حضرت علی علیہ السلام تھے، جنہوں نے 1500 سال پہلے یہ بات کہی تھی۔ آج دیکھیں وہی چیز چل رہی ہے۔ جناب کو عام کپڑے تو پہنتے ہیں، لیکن ان کو عورتوں جیسے کپڑے پہنتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، جیسے کہ اپنی بیوی کے کپڑے پہن لیے مثال طور پہ، بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں۔ بہنوں کے جیسے اگر وہ اپنے لیے لاتی ہے تو اسی کو سلوا کے اسی جیسا کپڑا لے کے سلوا کے خود پہنتے ہیں۔ دوپٹے جی وہ ایک سٹائل بنا کے وہ دوپٹہ بھی لیتے ہیں ساتھ۔ تو کچھ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں تھوڑی سی کہیں نہ کہیں جوڑ ہوتی ہے، یہ مکمل نہیں ہوتے، ان میں تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ حرکتیں کرتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ اس کے اوپر کافی ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ یار یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو انہوں میں کچھ تھوڑا سا لچک اور وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میری بات آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ تو وہ لوگ زیادہ تر ایسا کرتے ہیں۔ اور وہی دور ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کا دور میں کیا ہے۔ آج کا دور میں کچھ بھی نہیں، بل سے تو ہر چیز اوپن ہو گئی۔ ایک دور تھا کہ لوگ شادیوں بیاہ پہ دوسری عورتوں کو بلاتے تھے جو اس چیز کا کام کرتی تھی، ڈانس کرنے والی خاص طور پہ۔ تو وہ آ کے ڈانس کرتی ہوئی وہ اپنے پیسے لیتی تھی، ان پہ پیسے نچھاور کیے جاتے تھے۔ لیکن آج کل کے دور میں ضرورت نہیں۔ آج کل کے دور میں لوگ گھر میں ہی ڈانس کرتے ہیں، سب کو دکھاتے ہیں اور اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں۔ ان کی دیکھیں کہ لوگ ان کی فیملی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی بچیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی یار یہ آج کا دور تھا یہ۔ لیکن وہ دور آپ دیکھیں کہ اس وقت ہر چیز چھپائی جاتی تھی، اپنی فیملی، اپنی بہنیں، اپنی مائیں، اپنے جو لڑکیاں خاص طور پہ چھپائی جاتی تھی، سامنے نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن آج کل کا دور دیکھیں اس کو فخر سے پیش کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو جی یہ میری بہن ہے، یہ بہت اچھا ڈانس کرتی ہے، آپ اس کو ذرا چیک کریں اور کمنٹ کریں اس کے اوپر۔ یہ ہے آج کل کا دور۔ تو یہ کس طرف جا رہا ہے؟ اب پہلا دور تھا، آپ خود جانتے ہیں کہ وہ بیویوں کو سامنے نہیں کرتے تھے۔ خیر آج کل تو دور یہ ہے کہ کہیں کسی باس کو بھی ملنا ہو تو اپنی بیوی کو فل تیار کروا کے ہر چیز اچھے تھوڑے سے شارٹ کپڑے پہنا کے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے کہ یہ میری بیگم ہے، اور وہ لوگ تعریف کریں گے کہ آپ کی بیگم تو باس تعریف کرے، آپ کی بیگم تو بہت اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ تو میری بات سمجھ گئے کہ چھوٹے چھوٹے کام کروانے تو لوگ ایسے بھی کرواتے ہیں۔ جناب وغیرہ کی فیملی کیا تھی، سیم ایسے ہی کیا نا، اپنی ہر چیز دکھائی ہے، بچیوں کو دکھایا ہے، اپنی فیملی کی بچیوں کو دکھایا ہے، دکھا کے اس سے ڈبہ اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کے بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ اگر لیٹی ہیں تو ان کو بلایا جا رہا ہے، بلا کے ان کو اچانک ان کے اوپر کیمرہ مارا جا رہا ہے۔ بچہ ہے، بچی ہے، کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو یہ نہیں، ان کو پیسہ چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو اسلامی شو کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور سر پہ دوپٹہ لے کے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، آج کل تو میاں جو بیوی کو آگے کر رہا ہوتا ہے، چلو بھی آپ جاؤ اور آگے ذرا نا آپ ہاف اپنا پہنو شرٹ، تاکہ اور آگے جاؤ اور تاکہ لوگ آپ کو پسند کرے اور ہم لوگ پیسے کمائیں۔ یہ آج کل چل رہا ہے۔ یہ دور کس طرف جا رہا ہے آپ خود سوچئے۔ کیا ہم آنے والے بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ چلے وہ تو چھوڑ ہی دے، گٹکا اپنی جس کی ماں تھی، اس کا باپ تھا، جن کو کبھی پتہ نہیں تھا، گٹکے کو خود نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، پہلے اس کی ماں کہتی تھی میرے سامنے کیمرہ مت لاؤ، میں نے نہیں آگے آنا۔ آج دیکھیں وہ بھی آگے آ کے وہ ساتھ ان کو شامل کیا جاتا ہے کہ آپ بھی ایسا نہ کریں گے تو ہم آپ کو فائدہ کیسے دیں گے، کیونکہ آپ کو لوگ دیکھیں گے، کچھ باتیں کریں گے، کوئی اچھے کمنٹ آئیں گے، کوئی برے آئیں گے، وہ دیکھے پھر تاکہ ہم لوگ آگے جائیں۔ تو جناب کی ماں کو دیکھ لو، اس نے بھی ایسے ہی تھا،
ایسی ایسی باتیں کی جاتی وہاں پہ، ایسی ایسی حرکتیں کی جاتی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے دکھایا ہر چیز، کس لیے؟ پیسے کے لیے۔ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا آنے والی نسل کو آپ یہی چیز دینا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے مرد وہی رہ گئے ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ گٹکا ہے یا جناب ہے۔ انہوں نے کرنا کچھ نہیں، صرف اپنی عورتوں کی کمائی کھانی ہے، انہی سے لے کے کرنا ہے۔ دکھاوے کو بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ جناب جو ہے وہ اپنی بیگم کا سارا کر رہے ہیں، اور جو گٹکا ہے تو وہ اپنی بیگم سے ہر چیز کھائے پیے جا رہا ہے، لوٹتا جا رہا ہے۔ تو کیونکہ اس کا جناب بھی ایسے کرتے تھے، تو دیکھ کے کچھ نہ کچھ تو سیکھنا ہوتا ہے نا انسان کو۔ اب جو ان کے گھر میں بچہ رہتا ہے وہ بھی یہی کرے گا، بچیاں وہ بھی یہی کرے گی۔ یہ معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، اور ہم لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ کوئی آتا ہے، کوئی لڑکی آتی ہے، آج کل تو ہر چیز اوپن ہو گئی ہے۔ لائف پہ بھی لوگ ایسے آتے ہیں آج کل، تو عجیب سی حالت ہوتی ہے، اور آتے ہیں آ کے وہ دکھاتے ہیں میک اپ کر کے، ہر چیز ہوتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، دنیا اب بے حیائی کو عزت سمجھ رہی ہے، اور جو اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، جو کہتا ہے یہ چیز بری ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آج کل کا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اگر آپ یہی سکھانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، اگر یہ کسی اچھی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کو دوسری طرف ان کو اچھی باتیں بتائیں، بری باتیں بتائیں، صرف اچھی نہ بتائیں۔ دنیا کو اگر آپ نے سکھانا اپنی آنے والی نسل کو، تو ان کو اچھا اور برا دونوں بتائیں کہ دنیا میں یہ بھی بیٹا چل رہا ہے۔ بیٹی سے بھی بولو کہ یہ بھی چل رہا ہے، ایسا بھی ایسا بھی، لیکن تمہارا راستہ یہ ہے، ہمارا فرض ہے آپ کو بتانا۔ اور خدارہ آپ جو بھی ہو، آپ لوگ اسلام کا نام لے کے ایسی حرکتیں مت کرو۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والے ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ آپ لوگ ایسے ہی کر رہے ہو۔ اس میں سارے ہم لوگ اوپن ہو رہے ہیں، ہر چیز سامنے دکھایا جا رہا ہے، بچیوں کو سامنے لے کے آیا جا رہا ہے، بچی ایسے کیا، جو دیکھنے والا وہ پتہ نہیں کیا ذہن میں سوچتا ہوگا، یہ نہیں آ رہی سمجھ۔ غلطی تو پھر آپ کی، اگر آپ اپنی بچیوں کو، اپنے آپ کو، عورتوں کو آگے پیش کر رہے ہو، پیش ہی کرنا ہوتا ہے نا، دکھانا کہ یہ دیکھو جی اس کو برباد کی جائے، لیکن کس لیے؟ فائدے کے لیے، پیسے کے لیے۔ اگر اپنے آپ آنے والی نسل کو اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں خود مختاری ضرور ہے عورت کی، جو مرضی کرے، لیکن ایک حد میں رہ کے، حد سے باہر نہیں جاتی، یہ اسلام کہتا ہے۔ اب جو بھی اپنے پاس سے کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ حجاب کے نام پہ یہ کر رہی ہے کہ میں حجابن ہوں، حجابن تو نہیں ہے نا بالکل، ٹھیک ہے، ہر چیز دکھاتی ہے، یہ بھی ڈبہ بھی، تو یہ ہے کہ، اور میڈم بھی سیم وہی کر رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہی کر کے، کیونکہ آپ یہی سوچتے ہوں گے کہ میڈم ایسا کیوں کرتی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جناب کو کچھ نہیں آتا، میاں کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سکھاتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے بولنا ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے، دکھاوا نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ سارا ٹوٹل جو اس کا جو ہوگا یہ جناب کے اوپر آئے گا کہ تم نے اسے کیا سکھایا۔ وہ تو چلو غیر مسلم تھی، اس نے چلو اسلام قبول کیا، یا وہ کرسچن تھی اور اس کے بعد وہ اسلام میں آئی، اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ کس نے سکھایا کیا آگے؟ ہر مرد سے پوچھا جائے گا کہ اس کی بیگم کیا کر رہی ہے، تمہارے وہ ساتھی، تم نے اس کو کیا دی، تعلیم دی۔ ہم سے دوسرا پوچھا جاتا ہے ہمارے مسلمانوں سے، جی آپ اپنے بارے بتائیں، جی آپ کیا، وہ کہتے ہیں جی میں نے ایم اے کیا ہے، میں انگلش کیا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، میں نے، تو ذرا اسلام کے بارے میں ان سے پوچھیں، جی اسلام کے بارے میں، آپ تو مسلمان ہیں، اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ زیرو ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے۔ جب سیکھیں گے تو کچھ سکھائیں گے نا، تو جب آتا ہی کچھ نہیں ہے، آتا کیا ہے انہیں؟ کچھ بھی تو نہیں آتا۔ گٹکے کو دیکھ لو، کیا آتا ہے ان کو؟ کیا آتا ہے؟ صرف ایک جمعہ پڑھ لینا، یہی ہر چیز ہے۔ بس جی ہم نے وہ سر پہ وہ پگڑی باندھ لی، رومال باندھ لی، اور سٹائل سے گئے اور جگہ جمعہ، بس یہی ہے، اور کچھ نہیں۔
اسلام میں بہت سی چیزیں ہیں. صدقہ خیرات کرنا, غریبوں کے اوپر ہاتھ رکھنا. تمہاری تو نانی وہاں پہ پریشان بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اس کے طرف تم آپ لوگوں کا خیال نہیں ہے, تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. اور جو آپ کو دیکھنے والے مسلمان, کم سے کم انہیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ یار ان کا تو نہیں کر رہے جن کا کرنا چاہیے. یہاں پہ صرف اور صرف فائدے کی جنگ ہے. فائدہ ہو جائے نہ آ جائے جہاں سے بھی ہو, صرف پیسے کی جنگ ہے کہ پیسہ کمانا کیسا. اس کے لیے بیٹی کا جو ہوتا ہو جائے, لوگ باتیں کریں جو مرضی. لوگوں کا تو خیر مقصد ہے باتیں کرنا, لیکن کرنی اپنی مرضی چاہیے, لیکن ایک حدود میں رہ کے کرنی چاہیے. ہر چیز سامنے اوپن کی جا رہی ہے, اس پہ کوئی بات کرے تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے. بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. اسلام میں اس لیے کہا گیا کہ جو عورت ہے وہ مرد کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرے, ہنس کے بات نہ کرے, تاکہ اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال نہ آ جائے. سخت لہجے میں بات کرے. یہ ہوتا ہے طریقہ کار خاندانی لوگوں کا, لیکن ہر ایک سے ہنسنا, ہر ایک سے کرنا. مرد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے دل میں کہیں بھی سافٹ کارنر پیدا ہو سکتا ہے, کہ ہو سکتا ہے. جب ہو سکتا ہے نا تو کچھ بھی پھر ہو سکتا ہے. لہٰذا یہاں پہ وہ چیز نہیں دیکھی جا رہی. یہاں پہ تو مقصد صرف ایک ہی ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں سامنے سے, لیکن اصل بہن بھائی نہیں. اصل یہ ہے کہ بھابھی اور نند آپس میں ایک دوسرے کو اوپر نیچے کر رہے ہیں. ادھر سے گھٹ کا ساتھ اس کو سپورٹ کر رہا ہے جناب, بیسیکلی بھی اسی کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے گھر کا ہے, اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. کیا جی, کیا بات ہے جی, یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اور کتنے اسلامی اور اسلام کلچر کو آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے جو دیکھنے والے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. یہ فراڈ ہے سارا. اسلام کے نام پہ جیسے ملا حضرات استعمال کرتے ہیں نا اسلام کو اپنے فائدے کے لیے, یہ بھی ویسے ہی استعمال کر رہے ہیں. اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ جناب اپنی ماں کو ساتھ لے کے گئے, اپنے باپ کو ساتھ لے کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی ساس کو ساتھ لے کے گئے ہیں. فیملی تو اس کی تھی ساتھ, لیکن اس کی ماں کے ذہن میں, جناب کی ماں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میری ماں وہاں کتنی تکلیف میں ہے. اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں اپنی ماں کو سپورٹ کروں, اپنے بھائیوں کو سپورٹ کروں. ان کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی, کیونکہ اب تو پتہ سب کو چل چکا کہ یہ اندر سے یہ اپنی ماں کی بھی بے عزتی کرتا ہے اور اپنے باپ کی بھی بے عزتی کرتا ہے. یہ اچھا بیٹا ہے جس کو اس کے ماموں آ کہتے تم جنتی ہو, تم جنتی ہو. یہ کون سا جنتی ہے, تم بہت اچھے ہو. دکھاوے کی. میں نے تو وہی کہا کہ کیمرے کے آگے جب آتے ہیں تو جیسے ایکٹنگ کی جاتی ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے وہ ایک ایکٹنگ کی جاتی ہے اور اپنے آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں, لیکن کیمرے کے پیچھے وہ ایک ظالم ہی نظر آئے گا آپ کو. جتنے بڑے سٹار ہیں یہ سیم ایسے ہی ہوتے ہیں, عامی زندگی ہوتی ہے, لیکن وہ جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں ان کے روپ اور ہوتے ہیں. ایکٹنگ کرنا ہے نا, ایک رول دیا جاتا ہے اس کے اوپر کہ آپ نے اس کو ایسے نہیں اس طرح ایکٹنگ کرنی ہے, تو وہ ویسا ہی کرتے ہیں. تو یہ بھی سارے گٹکا بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں, گٹکے کی فیملی بھی ایکٹنگ کر رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے گھر مل گیا وہ, اور میڈم کیا کہہ رہی ہے آج کل کے دور میں, تو ڈبا رشتوں کو بزنس کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے, یوز کیا جا رہا ہے کہ یہ میرا بزنس ہی ہے. بہنوں کو ماؤں کو دکھا کے, امی جی مانگ رہی ہیں ان سے مجھے بیگ کب لے کے دو گے, تو وہ مجھے یہ چیز کب کر کے دو گے. تو یہ ایک کانٹینٹ ہی بن گیا. ہر چیز چاہے وہ کسی کو لڑکی کو دکھانا ہے, فون کر کے دکھانا ہے, یا جو بھی کرنا ہے, یہ معاشرہ اس طرف جانا شروع ہو گیا بالکل. تو اب تو جا چکا ہے, اب تو روکنا ہی مشکل ہے. جو روک سکتے ہیں بھائی وہ روک لیں. سوچ سمجھ کے ان کو دیکھو, بلائنڈلی ان پر یقین مت کرو کہ آپ ان کے لیے لڑتے ہو, ان کے لیے جھگڑتے ہو, ان کے لیے کوشش کرتے ہو, حالانکہ یہ حقیقت میں کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, تو آپس میں اس چیز سے اختلافات پیدا کرنا کہ یار وہ اچھے ہیں وہ برے ہیں, ان کے لیے کر رہے ہو, وہ تو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں. تو ڈرامے کی پوڈ کاسٹر کے لیے کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا یا اس کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں, اس کو گرانا چاہتے ہیں,
फ़ायदा उसी को होगा जिसके लिए आप कर रहे हैं. जैसे जनाब के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी, और भी बहुत से लोग हैं जिनके लिए लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, बहस करने के लिए तैयार हैं, उनके कुछ भी हो जाए वो उनको डिफेंड करना चाहते हैं. तो फ़ायदा आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इतना कि आप साथ दे रहे हैं या दे रही हैं. फ़ायदा उस बंदे को ही हो रहा है जिसके लिए आप कर रहे हैं. जनाब के लिए कोई कर रहा है तो वो जनाब को फ़ायदा दे रहा है. किसी और के लिए कोई कर रहा है तो उसको भी उसी हद तक ही रखें. उसके ऊपर बिल्कुल इसके लिए जी उसके बारे में बात क्यों कर दी, हम ये कर देंगे, हम वो कैसा है? फ़ायदा किसे मिल रहा है? उसे आपको क्या मिल रहा है? गालियाँ, एक दूसरे से झगड़े. आप किसी और को बुरा कहेंगे, वो आपको बुरा कहेगा. तो इन चीज़ों में कुछ फ़ायदा नहीं है. तो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.